السلام علیکم. ہم لوگ جو ہیں اپنے اپلائڈ سوشیولوجی کے کورس کے جو ہے 15 سیشن پہ پہنچ گئے ہیں. 15 سیشن اور 16 سیشن جو ہیں دونوں کنٹینیوس ہم لوگ کریں گے. اس میں سوشل چینج اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ دونوں کا ہم نے پورشن رکھا ہے. سوشل چینج ہم تھوڑا فاسٹ کریں گے کیونکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں 3 کانسیپٹس ہیں: کمیونٹی ڈیولپمنٹ، سوشل ایکشن اینڈ سوشل پلاننگ، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو کور کر سکیں. اس سیشن کو میں چھوٹا کر کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ میں شروع کرا دوں گی اسی سیشن میں. اوکے، ہم اس لیے وداؤٹ فردر اڈیو سوشل چینج کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سوشل چینج جو ہے وہ سمپل ورڈز میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹس این آلٹریشن اور ماڈیفیکیشن آف سوسائٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ یہ سوسائٹی میں جو بھی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو سماجی تغیر کہتے ہیں. سوشل چینج مینس سماجی تغیر، اٹس ناٹ اے تبدیلی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ جو ہیں اس کو سماجی تبدیلی سمجھتے ہیں. تبدیلی جو ہے شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے اور تبدیلی جو ہے وہ وقت کے ساتھ پریزنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ایک لمبے عرصے کے بعد کی بات کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو سماجی تغیر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے لاکھوں سال پہلے کیا ہو رہا تھا. جیسے ہم نے سوسائٹی، آپ لوگوں نے پڑھا تھا فرسٹ سیمسٹر اور فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا ایوولوشن آف سوسائٹی. تو جب ایک سوسائٹی جو تھی وہ کیو مین والی سوسائٹی، اسٹون ایج کی سوسائٹی، جب اسٹون ایج سے ہارٹیکلچر اور پھر ہنٹنگ گیدرنگ سے ہارٹیکلچر ایگریکلچر اور ایگریکلچر سے جب وہ انڈسٹریل کی طرف آئی تو یہ ایک بہت لاکھوں سال کے پیریڈ کا چینج ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جس انداز سے رہتے تھے، پھر حضرت نوح تک کا جو سفر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر حضرت ہمارے آخری رسول خاتم النبیین کا 1450 سال پہلے تک کا سفر دیکھیں تو وہاں تک کا بالکل ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس دوران سے لے کر لاسٹ 200 ایئرز میں آپ دیکھیں تو پھر آپ سوشل چینج آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا تھا. 1400 سال پہلے کیا باتیں تھیں، کیا ٹیکنالوجی تھی، کیا چیزیں تھیں، اور اس دفعہ اب کیا چیز ہے. تو لیکن اس کے اندر صرف چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ہم لوگ ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں، پیٹرنز آف بیہیویئر کی بھی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ انٹریکشن کی بھی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو سوسائٹی میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو پہلے استاد اور شاگرد کا رشتہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ تھی وہ 1400 سال پہلے والی دیکھیں، آپ 2000 سال پہلے والی دیکھیں، یا آپ عیسیٰ کے زمانے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے بیفور کرائسٹ کے حوالے سے دیکھیں یا آج دیکھیں. تو آپ کو جو ہے وہ ٹیچرز کا رول اور اسٹوڈنٹس کا رول اور دونوں کا انٹریکشن کا پیٹرن چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت بڑا سوشل چینج آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک مار پیٹ کا سلسلہ اسکولز میں، اور اب کا جو ہے وہ کیسا تھا. کسی زمانے میں جب اسکولز جو ہیں وہ نئے نئے بنے تھے تو لوگ بچوں کو اوبیڈینس کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑا صندوق بنا دیا جاتا تھا، ایک بہت بڑا باکس بناتے تھے. اس باکس میں دو جگہ بناتے تھے کہ ایک سر باہر نکلے اور 2 ہاتھ باہر نکلے. پراپ کی طرح، پراپ نہیں بنتے جس میں آپ مختلف وہ پہنتے ہیں، کاسٹیومز پہنتے ہیں، تو یہ ایکچولی جو ہے وہ لکڑی سے بنایا جاتا تھا. بعض جگہوں کو سنا گیا تھا کہ لکڑی سے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیوی مٹیریل کا بنتا تھا. اور بچوں کو اس کے اندر سیٹنگ تھی اور بیٹھتے تھے اور ہاتھ باہر نکالتے تھے. اس طرح سے ان کو اوبیڈینس سکھایا جاتا تھا. اب مجھے بتائیں یہ چیز جو ہے اس سے ان کی ریسٹرکشن ہوتی تھی، نہ ہل سکتے تھے، نہ یوں ہو سکتے تھے، موومنٹ نہیں ہوتی تھی ان کی. اسی طرح آہستہ آہستہ دیکھیں گورنمنٹ اسکولس میں کیا حال ہوا، ڈنڈوں سے مارنا، اتنا مارنا کہ بچوں کی اس میں ڈیتھ بھی ہوئی ہے. اور ابھی بھی یہ کچھ جگہوں پر جہاں پر جو ہے جو حالت ہے وہاں پر ابھی بھی یہ سوشل چینج جو ہے نہیں آیا، پیٹرن آف انٹریکشن میں چینج نہیں آیا. لیکن اب آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں، آپ اپنے انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چینج بہت بڑا نظر آئے گا. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اس میں پیرنٹس اور بچوں کی ریلیشن شپ دیکھ لیں، اس کے اندر گورنمنٹ اور ان کے فالوورس کی دیکھیں. پہلے بادشاہ کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. آج جو ہے آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ڈوپل گینگر لے کر، یعنی کہ ان کے جیسے ملتے جلتی شکلوں کو والے کو لے کر آپ جو ہے بڑے بڑے جوکس بناتے ہیں. جیسے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا دیکھتے ہوں گے کہ ہر ایک شخص جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بنا ہوا ہے اور اس کی ایکٹنگ کرتا ہے. عمران خان بنا ہوا ہے اور اس کی ایکٹنگ کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے جوکس کرنا اور مختلف پرسنالٹیز کو لے کر جوکس کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریلیشن شپ دیکھیں کتنا بڑا چینج نظر آ رہا ہے.
یہ سوسائٹی میں, کمیونٹی میں اور سوشل اسٹرکچرز یعنی رول اور اسٹیٹس ہیں اس میں چینج. پہلے باپ کا رول کیا تھا, پہلے باپ کا رول پتا تھا سب کو, اب جو ہے بہت سارے فیملیز میں باپ اور ماں دونوں سیم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز, اور بلکہ دنیا میں ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں تو جو پہلے ماں کا رول ہوتا تھا اب باپ بھی اس رول میں شیئر کرتے ہیں, یعنی کہ گھر کے کاموں میں شیئرنگ کرتے ہیں, بچوں کو پالنے میں شیئرنگ کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ سوشل چینج نظر آتا ہے. ہم ابھی جو ہے سوشل چینج کا ایک یہ دیکھ لیں جس میں کچھ کانسیپٹس ہیں سوشل چینج کے, وہ کلچرل لیگ, ایتھنو سینٹرزم, یہ ہم لوگ نے سوشل ڈس آرگنائزیشن میں کیا تھا. سورسز پہ جلدی آ رہے ہیں. سورسز کیا ہیں سوشل چینج کی؟ سوشل چینج اتنا لاسٹ 200 ایئرس میں اتنا فاسٹ کیوں آیا, اور ویسے کتنا فاسٹ ہوئے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے ڈسکوری. ڈسکوری کیا ہوتی ہے؟ ڈسکوری کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو موجود ہے چیز اس کا دریافت کرنا, ٹھیک ہے, تو وچ از آلریڈی ایگزسٹنگ. تو اینی تھنگ which already is existing but is being found by some person and it is being utilized by that person or by that particular society, یا society اس کو ڈسکور کر کے استعمال کرے یا ڈسکور کر کے ایک انڈیویجول استعمال کرے اور بعد میں گروپ استعمال کرے, جو بھی ہے. لیکن ڈسکوری وہ ہوتی ہے جو انسان جو ہے اس کو دریافت کرنے کے بعد اس کو استعمال میں لے کر آئے تو ہی چینج آئے گا, ورنہ چینج نہیں آتا. فار ایگزامپل یوں سمجھ جائیں کہ اگر آگ کی ڈسکوری نہ ہوتی ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ نالج نہیں تھی, لوگ جو ہے غاروں میں رہتے تھے, اولڈ اسٹون ایج کی بات ہے, اگر آگ کی نہ ہوتی تو لوگوں کو جو ہے اتنا رات کو یوں کہیں کہ جانوروں سے بچ نہیں سکتے تھے, بہت جلدی انسان ختم ہو جاتا, اور رات کی جو اور سردیوں کی ونٹر کی جو ویدر تھا اس سے نہیں بچ سکتے تھے. تو ایک جو ایک جو ڈسکوری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس طرح نیوٹن کی ڈسکوری لے لیں, لا آف گریوٹی, دنیا کی کانسیپٹ چینج ہو گیا اس کا, کیونکہ پہلے جب جو کہتا تھا دنیا گول ہے تو اس کو مار دیا جاتا تھا کہ تم شیطان کے ورشپر ہو اور شیطان کے پجاری ہو اور تم جادوگر ہو فلاں فلاں کہہ کر اس کو مار دیا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی نیوٹن نے لا آف گریوٹی کو ثابت کیا کہ اس کی وجہ سے ہم زمین پر ہیں اور اسی وجہ سے یہ گول بھی ہے, اور گول ہے تو اس لیے ہم گرتے نہیں ہیں, اور یہی وجہ تھی, ڈسکوری تھی, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں چینج آیا. E=mc², ریلیٹیوٹی کی تھیوری, نیوٹن کی تھیوری کو دیکھیں جس سے ہم نے اسپیس پہ ہم گئے, اسپیس میں جو ٹائم جو ہے وہ رک جاتا ہے اس کو دریافت کیا. بہت ساری ہیں, جیسے ابھی اسٹیون ہاکنس نے بہت ساری جو ہے بلیک ہول کی تھیوری دی. تو ڈسکوری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اگر تیل نہ نکلتا, فیول نہ نکلتا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم ہوائی جہاز کیسے اڑا رہے ہوتے, ہم دنوں کا سفر, مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو فیول جو ہے وہ بھی بہت بڑی ڈسکوری ہے. پھر ڈسکوری صرف نہیں ہوتی بلکہ اس کو استعمال کرنا. تو دوسرا ہے انوینشن. انوینشن ایجادات کو کہتے ہیں, ایجاد کرنا کوئی نئی چیز کو, کوئی نئی دو ڈسکوری ملا کر ایجاد کرنا, یا دو انوینشن کو ملا کر ایک انوینشن اور ایک ڈسکوری کو ملا کر نئی چیز بنانا, تو انوینشن ہے. انوینشن جو ہے وہ نئی پروڈکٹ اور نئے آئیڈیاز کی بات ہے. جیسے نئے آئیڈیا ویل کا آیا, نئے آئیڈیا بہت سارے ہیں. میں نے آپ کو شاید مجھے نہیں پتہ یاد ہے کہ مجھے وہ کلچر میں بتایا تھا میں نے کہ دا کروڈز جو ہے وہ اینیمیٹڈ فلم ہے, اس کے اندر جو بتایا کہ ایک فیملی جو ہے وہ کیو مین کے زمانے میں اولڈ اسٹون ایج میں رہتی ہے, اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی ایک چپل کا کسی نے ان کو بتایا کہ یہ چپل ہوتی ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی انوینشن تھی. وہ چپل بھی جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیلپ کرتی ہے, ورنہ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں, پتھریلی زمینیں, پہاڑوں کا زمانہ. تو آپ آج انوینشن دیکھیں تو آپ کو آج انوینشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ نظر آئیں گی. اور راکٹس کی انوینشن, ایٹم کو ڈسکور کیا تو کتنی چیزیں بنا لی, نیوکلیر بام بھی بنا لیا اور تباہ بھی کر دیا ہم نے زندگی کو. اتنے ہزاروں ویکسینیشنز بنائیں, اتنی بیماریاں آئیں, آج ایک اور انشاءاللہ ہم ویکسین یہ بھی بنا لیں گے, اس کو بھی ہم کانکر کر لیں گے اللہ کی مدد سے. تو ہم انسان جو ہے بہت ساری چیزیں اپنے وقتوں میں انوینٹ کیا ہے. اس نے گراہم بیل نے فون انوینٹ کیا, ایڈیسن نے الیکٹریسٹی کو کیپچر کیا بلب کے اندر. تو ایسے بہت سارے بڑے بڑے نام ملیں گے آپ کو جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. انوویشن کیا ہوتا ہے؟ انوویشن جو ہے دو انوینشنز کو ملا کے کوئی چیز بنانا, یا ایک انوینشن اور ایک ڈسکوری کو ملا کے چیز بنانا, وہ اس کو انوویشن کہتے ہیں. انوویشن کا مطلب ہے جدت کرنا. فار ایگزامپل گراہم بیل نے فون بنایا تھا,
ٹھیک ہے. فون تو انوینشن تھا. ڈسکوری کیا تھی اس کے اندر؟ ڈسکوری تھی ساؤنڈ ویوز کی, کہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں ایئر کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس نے جو ہے وہ مطلب گراہم بیل نے فون ایجاد کر لیا, تو پھر جو انوویشن ہوئی ہے نا اس فون کے اندر, آپ دیکھیں پہلے صرف تھوڑے فاصلے کے لوگوں سے بات ہو سکتی تھی, پھر آج آپ دیکھیں ہم موبائل اور وائرلیس پہ آ گئے, پھر انٹرنیٹ سے آ گئے, اور آج ہم دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے, گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کتنا ہی دور ہو, جہاں یہ بات کرنا یا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا یہ ممکن نہیں تھا. تو انوویشن, یہ ڈسکوری, انوینشن اور انوویشن, یہ تین وہ مین چیزیں ہیں جس سے دنیا میں بڑا بڑا سوشل چینج آیا, بہت فاسٹ آیا. ان 200 سالوں میں آپ کو اور زیادہ نظر آتا ہے فاسٹ, کیونکہ اس پہ ہم لوگوں نے دنیا کی جو سب سے بڑی کوالٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی انٹیلیجنس, آئی کیو لیول, اور یہ آئی کیو لیول جو ہے سب سے زیادہ پچھلے 200 سالوں میں لوگوں نے زیادہ استعمال کیا, اور ان لوگوں نے زیادہ استعمال کیا جہاں پر خوشحالی تھی, جنہوں نے جنگیں چھوڑ دی کرنا, اور جنہوں نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. امریکہ جیسے ملکوں میں, یورپ جیسے ملکوں میں آپ کو یہ انوینشنز اور انوویشنز زیادہ اس وجہ سے نظر آتی ہیں. پھر مسلمانوں میں کیوں نظر نہیں آتی وہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے, ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سوشل ڈس آرگنائزیشن کا کیوں شکار ہو گئے. کانفلکٹ جو ہے وہ ایک اور بڑا سوشل چینج ہے. ضروری نہیں ہے پازیٹیو چیزوں ہی چینج لے کر آئیں, بعض اوقات نیگیٹو چیزیں جنگیں بھی لے کے آتی ہیں. جیسے مغلوں نے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو صحیح طرح سنبھال نہیں سکے, اس کو بزنس نہ چلا سکے, اس کو گرو نہیں کر سکے, اسی لیے یو کے نے آ کر آرام سے قبضہ کر لیا, انویٹ کر لیا, اور اپنے بزنس کے ذریعے سب کو قبضہ کر لیا. اور آج آپ دیکھیں کہ مغلوں کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا, صرف عجائب گھروں میں, میوزیمز میں, اور جو ہے وہ ایسی جگہوں پر آپ کو کچھ بلڈنگز نظر آئیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ موجود تھے. تو بعض اوقات جو ہے ٹینشنز اور کانفلکٹس جو ہیں وہ بھی بڑی دنیا میں چینج لاتے ہیں. ریولوشنز, فرینچ ریولوشن نے بڑا چینج لے کر آیا, چائنیز ریولوشن آیا, افغانستان ریولوشن آیا, رشیا کا ریولوشن آیا, تو ایران کا ریولوشن آیا. تو چینج جو ہے وہ ریولوشن سے بھی آتا ہے. پھر ویلیوز اور بلیفز, یہ ہم نے بات کی تھی, ہمیں سوشل ڈس آرگنائزیشن کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تب ہم نے بات کی تھی کہ ویلیوز اور بلیفز جو ہیں وہ چینج لاتی ہے. پہلے جو زمانے میں لوگ تھے وہ ہر ایک چیز پر بھروسہ کر لیتے تھے, ٹرسٹ کر لیتے تھے. جو چیز ان کو نقصان پہنچاتی تھی کبھی اس کو ورشپ کرنے لگتے تھے, اور جب کوئی چیز ان کو فائدہ دیتی تھی تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ان کو نے آگ سے ان کو نقصان پہنچا تو آگ سے ڈر کے اس کی ورشپ کرنے لگ گئے. لیکن جب کچھ لوگوں نے آگ سے فائدہ دیا تو انہوں نے اس کے احسان کے تلے اس پر جو ہے عبادت کرنا شروع کر دی. سورج نکلا تو سورج کی عبادت کرنا شروع کر دی. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے حوالے سے, قرآن شریف میں جو ہے اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب سورج نکلا تو تم نے سورج کے پوجا کرنا شروع کر دیا, کیونکہ سورج جو ہے روشنی دیتا تھا. جب سورج چلا گیا تو آپ نے کہا وہ رات آ گئی, اندھیرا ہوگا, تو سورج کا تو فائدہ کچھ نہیں ہوا, تو آپ لوگوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا. اور چاند جب ہے ڈوب کر دوبارہ سورج صبح آ گیا تو چاند کو چھوڑ دیا, آگ کو پوجنا شروع کر دیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں جو ہے وہ آئیڈل ورشپنگ بھی ہے. آئیڈل ورشپنگ کا مطلب ہے کہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. تو بہت سارے جانوروں کے بت بنائے گئے, کیونکہ وہ جانور یا تو ان کو نقصان پہنچاتے تھے یا کچھ نہ کچھ فائدہ دیتے تھے. جیسے کاؤ جو ہے بہت فائدہ دیتی ہے, اور اتنے فائدے تھے کہ لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. جیسے محمد بن قاسم کو پوجنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس سے بہت فائدے دیے تھے. انٹچیبلز جو تھے انڈیا میں ان کو سب سے بڑا مقام دیا تھا, اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کیا, وہ اوپر چلے گئے اور ان کو جو ہے اوپر اتنا اوپر بٹھا دیا کہ ان کی جو ہے ورشپ کرنے لگ گئے. نیکسٹ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج آپ دیکھیں, یہ میں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے, یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ہم لوگ جو ہیں, ہم وہ الگ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم بہت ویسٹ ہوا ہمارا, لیکن یہ اس وجہ سے ویسٹ ہوا کہ گورنمنٹ جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کس طرح اس کو اپروچ کرنا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ چند مہینوں کی کہانی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ نارمل ہو جائیں گے, لیکن اٹ واز ناٹ سو. ہمیں جو ہے دنیا کو دیکھنا چاہیے تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور دنیا کے ملک کہاں جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ آنا جو ہے انیویٹیبل تھا, چاہے وہ ایران سے آیا ہو, چاہے چائنا سے آیا ہو, چاہے راونڈ کے لوگوں سے آیا ہو, لیکن یہ آنا تھا ہی تھا. اور یہ اس لیے آنا تھا کہ ہم نے روکی نہیں تھی.
تو دنیا کے مختلف ملکوں سے ٹریول ہم نے نہیں روکی تھی, اس وجہ سے ہمارا رکتا ہی نہیں, کوئی نہ کوئی. آج بھی اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں, اور جو بھی آ رہا ہے چائنا سے آ رہا ہے, ہمارے یہاں جو ہے مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں, اور سارے پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور سب کے پازیٹیو کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ابھی بھی جو ہے دوبارہ کھول دیا گیا, اور دوبارہ پاکستانی واپس آ رہے ہیں, اور سب کو کورونا جو ہے وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہے, ان کو سب کو آئسولیشن میں جانا پڑے گا. ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو بہت چینج کر دیتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بزنس کرتے ہیں, یہیں پر بیٹھے ہوئے جابس کر رہے ہیں لوگ دنیا میں, اپنے گھروں سے بیٹھ کے لیپ ٹاپ پر جاب کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کا ہی مرہون منت ہے. پھر دوسرا ہے ڈیفیوژن. ڈیفیوژن کا مطلب ہے کہ ایک کلچر کی چیزیں دوسری کلچر کے اندر اتنی مل جانا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس کلچر سے آئی ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں, مشینری کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, گیجٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, انسٹرومنٹ اور ٹولس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ہم نے یورپ, امریکہ, چائنا, تائیوان اور جاپان مختلف ملکوں سے لی ہے. ان سب نے اپنی اپنی جو انوینشنس کی ہیں, وہ انوینشنز اتنی آ گئی کہ آج ہمارے زندگیوں کا حصہ بن گئی. یہ انٹرنیٹ, یہ 4G, یہ 5G, یہ لیپ ٹاپس, یہ گھڑیاں, یہ کمیونیکیشن کا پیٹرن, گاڑیاں, آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, جس کو ہم یوز کرتے ہیں, وہ اتنی زیادہ اسپریڈ ہو گئی ہیں. بلکہ ایون کہ ہمارے کپڑوں کے سٹائل, ہمارے ہاں جو مرد کپڑے پہنتے ہیں وہ ہمارا اپنا لباس نہیں ہے. لڑکیاں جو پہننا شروع کیا ہے لڑکیوں نے, وہ بھی ہمارا ٹریڈیشنل لباس نہیں ہے. تو ہم نے مختلف کلچر سے وہ لیا, اور اب ہماری سوسائٹی میں اتنا ضم ہو گیا. جیسے ہم پہلے زمین پہ کھاتے تھے, اب ہم جو ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں. پہلے ہاتھ سے کھاتے تھے, اب فورک سے کھاتے ہیں. یہ سارا ڈیفیوژن کا آسپیکٹ ہے. یہ بھی آپ کو بس سوشل چینج نظر آتا ہے اس کے اندر. اور جتنا فاسٹ سوشل چینج ہوگا, لوگ اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو پرابلمس کریٹ ہوں گی. اور وہ پرابلمس جو ہیں, سوشل پرابلمس جو ہیں, وہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, جو ہمارا مین آسپیکٹ ہے. پاپولیشن کا بڑھنا, دنیا میں بہت زیادہ پاپولیشن, 7 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہو چکی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اسی پاپولیشن کی وجہ سے جو ہے آپ دنیا کو, اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. 1.4 بلین تو چائنا میں ہے. آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے ممالک میں چائنیز لوگ موجود ہیں جو آلریڈی پہلے سے وائرس لے کر جا چکے تھے. دنیا کے انڈیا میں آپ دیکھیں 1.34 بلین لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہ بھی جو ہے وہاں پر بھی یہی حالت ہے کہ انڈیا سے, اور انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن, اور انڈینس پوری دنیا کے ہر ملک میں, ہر شہر میں موجود ہیں. جتنی زیادہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہوں گے. آپ دیکھیں اتنی زیادہ پاپولیشن ہے دنیا کی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کو بھی اپنی پاپولیشن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. یہ ابھی آپ دیکھیں ویسے ہی 23% تو ہمارے ہاں پاورٹی تھی, اور پھر اس حالات میں اور بھی زیادہ پاورٹی نظر آتی. ایون کہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے, ابھی بھی دیکھ رہی تھی آپ کے لیکچر سے پہلے کہ UNDP کی رپورٹ آئی ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو لوکل حکومت ہے, یعنی کہ لوکل حکومت کا مطلب ہے پروونشل حکومت ہے, جو پنجاب کی ہوں, پشاور کی ہوں, سندھ کی ہوں, یا بلوچستان کی ہوں, وہ لوگ اپنا اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہیں جو اسٹیٹ کو یا گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو ہیلپ ملتی ہے. وہ لوگ واچ کر رہے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری لوکل حکومتیں کیا کر رہی ہیں. اور لوکل حکومتوں نے جو ہے وہ ایک نعرہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے, جبکہ فیڈرل کا کام ہی نہیں ہے. ہماری تو جو ہے 18ویں ترمیم ہے, 18ویں ترمیم کے مطابق فیڈرل حکومت کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ لوکل حکومت کچھ نہ کرے. تو لوکل حکومتیں کیا کر رہی ہیں ہمارے لیے نظر یہ آتا ہے. باہر سے رپورٹ آ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں کہہ بھی دوں تو بھی جو ہے میری بات کو تو کوئی اس طرح کی نہیں کر, لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ جو ہے, وہ UNDP کی جو رپورٹ ہے, وہ رپورٹ وہ لوگ جو واچ کر رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے حالات کس قسم کے ہیں. SOPs فالو نہیں ہو رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. سب جو ہیں انٹرنیشنل آبزرورس جو ہیں مختلف ملکوں میں گئے ہوئے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں آئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے. کہ آپ سمجھیں کہ صرف پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کیا. ون آف دا کنٹری یعنی ڈیولپنگ کنٹریز میں پاکستان کو سب سے ہائیسٹ نمبر پہ لیا گیا کہ وہ نہیں ٹیک کیئر کر رہی ہے اپنا. فزیکل انوائرمنٹ, وار اینڈ کانکویسٹ اینڈ ماس میڈیا. فزیکل انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں. بہت ریسورسز کی کمی ہے ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیے. زمین کے اندر ہونا, ڈسکوری دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا, ڈسکوری ہوتی کیا ہے جب تک آپ استعمال نہ کریں, ڈھونڈ کر استعمال جب تک نہ کریں کوئی فائدہ نہیں. جیسے کوئلہ, سال سے پتا تھا ہمیں کوئلہ کہاں ہے, کھول دیا گیا تھا, نکال گیا تھا, لیکن استعمال نہیں ہو رہا تھا. ابھی جو اس
مہینے اس سال کے مئی سے جو ہے وہ سب سے پہلی الیکٹریسٹی بننا شروع ہوئی کوئلے سے، پہلی الیکٹریسٹی بننا شروع ہوئی ہے. آپ سوچیں کتنے سال گزر گئے، کتنے 20-30 سال گزرنے کے بعد یہ ہوا. تو جب ڈسکوری کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کو استعمال میں نہ لایا جائے، اس سے فائدہ دوسروں کو نہ پہنچایا جائے. فزیکل انوائرمنٹ کی یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے نیچے سونا پڑا ہے، ہمارے یہاں سمندر ہے، ہیرے ہیں، موتی ہے، جواہرات ہیں، وہ وہیں پڑے ہیں. جب تک اس کو نکال کے استعمال نہیں کریں گے، ڈسکوری کرنے والے نہیں جائیں گے، تب تک یہ ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے کوئی کام کے نہیں ہیں. تو جو کام کے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو 65% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، جس کی آج آدھی فصلیں جو ہے لوکس نے کھا لی ہیں، ٹڈی دل نے جو ہے کھا لی ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسورسز کا کیا حال ہوا. اب آپ دیکھیں کتنی بڑا ان فیملیز پر ویسے ہی عذاب نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کلٹیویشن اور یہ کراپس نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ برے حالات. پھر وار اینڈ کانکرس کی بات کریں تو وار اینڈ کانکرس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جنگوں میں ہماری جو ہے سوشل چینج نیگیٹو زیادہ آیا، لوگوں کی چینج ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں 1965 کی وار دیکھیں، 71 کی دیکھیں، 1990s میں کارگل کا واقعہ دیکھیں، پھر ہمارے یہاں 9/11 کے بعد سے دہشت گردی کا جو ایک لمبا سیریل چلا ہے، جو ایسی ایپیسوڈ ہے جو انڈیا کا سوپ اوپرا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور اس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنے پرابلمس ہیں. پھر آپ ماس میڈیا کی بات کریں تو ماس میڈیا جو ہے بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے چینج لانے کے لیے. سوشل چینج ماس میڈیا لاتا ہے، پازیٹیو بھی لا سکتا ہے، نیگیٹو بھی لا سکتا ہے. اس کو اور ہم لوگ جو ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں کہ ماس میڈیا جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سینسیشلائزیشن کرتا ہے، ڈرائی کا پہاڑ بناتا ہے، چھوٹی نیوز کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، ڈراماٹائز کرتا ہے. بعض اوقات جو ہے گورنمنٹ کے پیچھے لگا ہوتا ہے تاکہ گورنمنٹ کام کر کے دے، واچ ڈاگ بنا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، پازیٹیو بھی لیکن نیگیٹو زیادہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ماس میڈیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا نے ہمارا جو ہے وہ بہت کام خراب کیا ہے. ایگریکلچر ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں، اس وجہ سے سوشل چینج. آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، مشینری سارے اوپر سے جو ہے اسپرے کرتی ہے، ایئرپلینز اسپرے کرتے ہیں، ڈرونز اسپرے کرتے ہیں. اب تو ڈرونز آ گئے، ڈرونز اسپرے کرتے ہیں. ٹریکٹرز مشین، وہ ٹریکٹرز جو ہے وہ کراپس کو لگاتی بھی ہے، بیج ڈالتی بھی ہے، بوتی بھی ہے، پھر اس کو نکالتی بھی ہے، اور سارا کام جو ہے اسی سے ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر فارمرز ٹریکٹرز بھی افورڈ نہیں کر پاتے، اور ٹریکٹرز افورڈ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو مشینری ہوتی ہے جو کراپس کو نکالنے کی وہ افورڈ نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے آج بھی کاٹن کو نکالنے کے لیے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں غربت بھی اتنی زیادہ ہے کہ مینول لیبر کی ضرورت ہے. انڈسٹریلائزیشن، ہمارے ہاں انڈسٹریل جو لیبر فورس ہے وہ غربت کا ہمیشہ شکار رہتی ہے، کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور یہ ٹیکنالوجی سے بہت دور ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مشینیں چلانے نہیں آتی. آج بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ انڈسٹریز میں لیبر کام ہوتا ہے. کچھ بڑی انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صرف مشینوں پر کام کیا ہوا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اب آپ دیکھ لیں سائٹ ایریا پہ جا کر، اورنگی میں جا کر آپ کو مختلف جگہوں پر یہ نظر آئیں گی، فیکٹریز میں باہر مزدور ہی مزدور نظر آئیں گے. ماڈرنائزیشن لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ، کہ ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے کہ اب مشین کنٹرول کرتی ہے مشین، اور اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے مشین. یعنی کہ اب پیپر منی کا ٹائم آ گیا ہے، پیپر منی سے ہٹ کے پلاسٹک منی کا آ گیا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پلاسٹک منی چلتا ہو، آپ جہاں بھی جائیں گے کیش آپ کو دینا پڑے گا. کریڈٹ کارڈز پر ہم کام نہیں کرتے، ہمارے یہاں کریڈٹس پر چلتا ہی نہیں، کیونکہ ہم غریب ملک ہے، ہم غریب ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتے کریڈٹ پر کام کرنا. اسی لیے ہم لوگ یا تو ATM یوز کرتے ہیں، اور یا زیادہ تر میجورٹی لوگ جو ہے وہ کیش. اور گلی محلوں میں تو آپ چلے جائیں تو آپ کو کہیں پر بھی جو ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ATM مشین بھی ملتا ہو، نیور. تو ہمارے ہاں ماڈرنائزیشن کا جو آسپیکٹ ہے وہ آپ کو چند علاقوں میں، چند مالز میں اس قسم کا نظر آئے گا. آپ اندر جائیں گے اور سینس جو ہے سینسری مشینیں لگی ہوئی ہیں جس سے دروازے خود اوپن ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے آپ کو کچھ علاقوں میں کلفٹن، ڈیفینس اور ایسے مالز میں مل جائیں گی، لیکن اوور آل آپ کو جو ہے یہ ترقی ہر علاقے میں ہر جگہ پر نظر نہیں آئی. یہ رورل علاقوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے. اربنائزیشن یہی ہوا کہ رورل ایریاز کے لوگ چھوڑ کے، ابھی دیکھیں کتنے لوگ چھوڑیں گے اور کتنے لوگ مائگریٹ کر کے شہر آئیں گے، کیونکہ پوری زمین ناکارہ ہو گئی، بہت سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی. اب نئی فصل جب لگے گی اس کی کاشت، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جن کے پاس ہوگا وہ لگا لیں گے، کچھ لوگ قرضہ لے لیں گے، اور بہت سارے لوگ اپنے ہی بچوں کو شہروں میں
بھیجیں گے شاید کہ کچھ وہاں سے کما کر لے آئے. تو یہ اربنائزیشن آپ کو نظر آتی ہے. تو بیسکلی جو ہے آپ کو جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈس آرگنائزیشن کا سب سے بڑا آسپیکٹ جو ہے وہ سوشل چینج ہے, اور سوشل چینج کو جو ہے آپ کو لانا ہے پازیٹیو وے میں. تو ہم نے ری آرگنائزیشن کا جو ٹاپک کیا تھا اس کے اندر ہم نے بتایا تھا سوشل ریفارمس, سوشل پلاننگ, پھر ریولوشن اور سوشل موومنٹس. تو ریولوشن از آؤٹ آف کوشچن. آج کے زمانے میں یونٹی نہیں ہے کہ ریولوشن آ سکے, ٹھیک ہے, ریولوشن نکل گیا. سوشل موومنٹ, اب بلیک لائف میٹر والے لوگ وہیں پر ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کا بھی ہم کس طرح سے بھی اس طرح کسی چیز کا احتجاج کرنے کے لیے نکل سکیں. نکلتے ہیں تو بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی, گرمی بہت زیادہ ہے, ہم تو نہیں نکلیں گے, اتنی گرمی برداشت نہیں ہوتی, اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. ایون کہ ہمارے ہاں لوگ کام بھی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ گرمی ہو رہی ہے. تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سوشل موومنٹس ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہوتی. تو دو رہ گئی چیزیں, ایک ہو گئی سوشل ریفارمس اور دوسرا ہے سوشل پلاننگ. سوشل پلاننگ ہمارے یہاں بڑے پیمانے پر گورنمنٹ کرتی ہے, اور سوشل ریفارمز جو ہیں این جی اوز بھی کرتی ہیں, پرائیویٹ ادارے یعنی کہ انڈسٹریز بھی کرتی ہیں, جیسے اینگرو کرتی ہے, جیسے اور بہت ساری کمپنیز کری ہیں, حبیب بینک والے کر رہے ہیں, بینک حبیب والے کر رہے ہیں, حبیب گروپس کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے گروپس ہیں جو اپنے اپنے اینڈ پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ریفارمز کرتے ہیں, یعنی اصلاحات کرتے ہیں مختلف جگہوں پر. سیلانی ٹرسٹ, اس طرح ایدھی, چھیپا, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ ہو اور لوگوں کو ریلیف مل سکے. ہو سکتا ہے وہ ریلیف جو ہے کسی بھی چیز کا ہو, لیکن ریلیف مل سکے. پھر ہم اب ہمارا جو ہے نیکسٹ ٹاپک شروع کر رہے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا. کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایسے پروسیس یا ایسے عمل کا نام ہے جس میں گورنمنٹ اپنی ایفرٹ کے ذریعے, یعنی گورنمنٹ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کی کنڈیشن کو امپروو کرے. کون کون سی کنڈیشن کو امپروو کرے؟ ان کی سوشل کنڈیشن کو امپروو کرے, جس میں جابس وغیرہ بھی آ سکتی ہیں, اس کے اندر ان کی ہیپینس بھی آ سکتی ہے, ان کی ایجوکیشن آ سکتی ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آ سکتا ہے, ان کا لائف سٹائل آ سکتا ہے. کلچر کو امپروو کرے, مینس کلچر کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثقافت چینج کرتے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا کلچر ہے اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرے, اور اس میں سے جو غلط باتیں ہیں اس کو نکال دے. جیسے آنر کلنگ ہے, اس کو ہٹا دیا جائے. قرآن شریف سے شادی ہے, یہ کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرے, جاب دلائے, اسکل دے, ووکیشنل ٹریننگ دے, لوگوں کو ہنر دے تاکہ جو ہے لوگ جابس کریٹ کرے. یہ کام جو ہے وہ مطلب کمیونٹیز میں جا کے کرے. کمیونٹیز کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں پر حالات برے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے سب سے پہلے تو یہ جو ڈیفینیشن جو آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی 1999 کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ 1999 میں جو ڈیفینیشن دی گئی تھی اس میں سب کی سارا کا سارا بوجھ گورنمنٹ پہ ڈال دیا گیا تھا, اور وہ بھی ڈیولپنگ کنٹری کی بات ہو رہی ہے. تو آلریڈی ہماری جو دنیا کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ آلریڈی اتنے بوجھ کے تلے دبی ہوئی تھیں کہ ویسے ہی قرض دار تھی آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی. اور اس کے اندر یونائٹڈ نیشن نے انہی گورنمنٹ کو کہا تم ہی سب کچھ کرو اور ہم پیسہ دیں گے, تمہاری مدد کریں گے. اب کیا ہوا کہ پیسہ دیا گیا بہت کم, آف کورس اتنا تو نہیں دیا گیا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹس کے جو لوگ ہیں اندر وہ اتنے جو ہیں وہ یوں کہنا چاہیے کہ ویسے ہی اسٹاف تھے, ان کے پاس ویسے ہی پیسہ کم تھا, ان کو مل گیا پیسہ جس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی, آنکھیں بند کر کے لوگوں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا. اور آپ کو پتا ہے ان حکومتوں کو اب جو ہے وہ نیب دیکھ رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس اربوں خربوں کی جائیداد جو ہے وہ آ گئی. اور میں یہ صرف لیڈرز کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں تو ان کے لیڈرز کے یا اس پارٹی کے جو ہے سمپل چھوٹے چھوٹے ورکرز کی بھی بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر نظر آیا. پھر یہ جو پہلی ڈیفینیشن کے مطابق تو کچھ عرصے تک تو یونائٹڈ نیشن نے اس کو رہنے دیا, لیکن بعد میں یونائٹڈ نیشن نے اس کی تھوڑا آسپیکٹ چینج کیا. گورنمنٹ کی وجہ سے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا چینج کیا, اور یہاں پر جو ہے انہوں نے لکھا کہ کمیونٹی کے لوگ مل کر جو ہے
وہ ڈفرینس پیدا کرے کلیکٹیولی, اور اس کی مدد کے لیے چاہے گورنمنٹ آئے, چاہے پرائیویٹ ادارے آئیں, چاہے این جی اوز آئیں. تو اب جو ہے انسٹیڈ آف گورنمنٹ کو پیسے دینے کے, انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے این جی اوز کو دینا شروع کر دیا. کچھ این جی اوز جنہوں نے اپنا نام بنایا تھا ان کو, پھر کچھ این جی اوز نے اپنا نام بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. جب ان کو پتہ چلا کہ جو ہے ان کو فنڈز ملنے کے چانسز ہیں یونائٹڈ نیشن سے, تو انہوں نے پہلے اپنے پیسے لگائے اور بعد میں پھر جو ہے ان کو فنڈز ملے. تو بہت ساری دنیا میں این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی بہت ساری این جی اوز ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. وہ الگ بات ہے, کچھ لوگ ہیلتھ پر کرتے ہیں, کچھ اکنامک پر کرتے ہیں, کچھ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, لیکن سب لوگ اپنے اپنے اینڈ پر کام کر رہے ہیں. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی تیسری ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں جس میں گروپ آف پیپل جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے اندر آ کر کوئی سوشل ایکشن پروگرام بنائیں تاکہ اس کمیونٹی کے اکنامک حالات, سوشل حالات, کلچرل حالات یا انوائرمنٹ کے حالات چینج ہو سکیں. جیسے ایک کمیونٹی تھی کچھ عرصے پہلے, میرے خیال سے 8 years بیفور, تو ایک آپ کی میڈیا کی کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ کرنے والے چلے گئے تھے وہاں پر. میرے خیال سے 24 نیوز تھی یا سما تھا, آئی ڈونٹ ریممبر. وہ گئے تھے اور اس گاؤں کے اندر جو ہے سارے بچے معذور پیدا ہو رہے تھے. تو وہ معذور جو پیدا ہو رہے تھے بچے, اس پر انہوں نے رپورٹ بنائی. جیسے ہی رپورٹ جو ہے آن ایئر گئی تو ہمارے ہاں جو ہیلتھ کا ادارہ تھا انہوں نے دیکھ کر یہ دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی ڈیزیز ہے, کوئی بیماری نظر آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری پھیل جائے جیسے ایبولا, زیکا وائرس اور یہ جیسے کووڈ-19. ان کو ڈر لگ گیا کہ کس قسم کی بیماری نہ ہو, تو فوراً جو ہے ایکشن لیا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, اور وہاں پر جو ہے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا اور اس چھوٹے سے علاقے کو جو ہے اس پر تحقیق کی. اس کے پانی کو سیمپل کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ پانی میں زہریلے مواد تھی, اور یہ سب لوگ پی رہے تھے, ماں باپ پیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں ڈیفارم پیدا ہو رہے تھے, معذور پیدا ہو رہے تھے. اور پھر دیکھا گیا پانی کہاں سے آ رہا, تو پتہ چلا کہ ایک فیکٹری جو ہے کیمیکل کمپنی کی, وہ سارا کا سارا ان کے جو پینے کا پانی کا جو وہ تھا, نہر تھی, اس کے اندر سارا ڈمپ کر رہی تھی اپنا انوائرمنٹ کا. تو انوائرمنٹ کی سچویشن کو وہاں پر انہوں نے اس فیکٹری کو جو ہے ارجنٹلی سیل آف کیا گیا, بند کیا گیا, پانی کو جو ہے کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی, اور سب کو مطلب سیل کر دیا پانی کو, تاکہ پانی کو وہاں سے استعمال نہ کرے. ان کو ٹیمپرری دوسرے پانی کی جو ہے وہ سہولت پرووائڈ کی. کچھ عرصے تک جو ہے وہ عرصے تک یہ جو ہے رہا. اس کے بعد جو ہے وہ ضابطہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹینیبل کام, مطلب لمبا کام نہیں ہو پاتا, کوئی اس کو جو ہے کوئی فالو اپ کرنے والا نہیں تھا. جس کے بعد یہی چینل جو تھا اس سے 7 سال بعد دوبارہ فالو اپ کیا. میرے خیال سے میں نے یہ والی رپورٹ 1 سال پہلے دیکھی تھی. تو وہ جب انہوں نے کیا فالو اپ, تو پتہ چلا کہ ڈیفارمیٹی یا نئے بچے جو ہیں وہ تو صحیح پیدا ہو رہے تھے, لیکن اور پرانے بچے تو ضابطے جو اولڈ تھے وہ تو معذور تھے ہی تھے, لیکن وہ فیکٹری دوبارہ کھل چکی تھی. اور ہاں, اب لوگ اتنے پاگل نہیں تھے, لوگوں نے وہاں کا پانی پینا چھوڑ دیا تھا, لیکن فیکٹری کھل گئی تھی اور وہی ڈمپ کر رہی تھی کیمیکل, وہی جو ہے پانی میں ڈمپ ہو رہا تھا. یہ پنجاب کی ایک فیکٹری میں تھا, یہ سندھ کی فیکٹری کے حوالے سے نہیں تھا, کیونکہ سندھ کی فیکٹری اور پنجاب کی جو انوائرمنٹ کی ایجنسی ہے اور سندھ کی انوائرمنٹ کی ایجنسی ہے, دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. میں نے پرسنلی جو دیکھا ہے اس میں نے سندھ کی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہے پنجاب کے مقابلے میں. مگر یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کام زیادہ کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں, اب آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ کتنا کام کر پا رہی ہے. تو انوائرمنٹ کا پرابلم ہے. اچھا, ڈفرینس کیا ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں واضح ڈفرینس ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نا تو کمیونٹی خود وہ ٹھیک ہو جائے گی, ہم نوکریاں بنا لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر نوکریاں آ بھی گئیں اور کمیونٹی تک وہ کمیونٹی اس نوکریوں کو کیا کرے گی جب کمیونٹی پڑھی لکھی ہی نہیں ہے, کمیونٹی ہنرمند ہی نہیں ہے, تو نوکریاں لے کر کیا کرے گی؟ آپ نے کہا ہم نے بڑے بڑے مالز بنا دیے, تو کمیونٹی جو اس مالز میں جانے کی افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے, تو آپ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے. اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سوشل ڈیولپمنٹ لازمی ہے, اور سوشل ڈیولپمنٹ کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو ہم برابر سمجھتے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے یہی بات پر زور دیا
کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ نہ سمجھا جائے, نہ ہی ملک کی ڈیولپمنٹ سمجھا جائے. اگر ایک ملک کو دیکھنا ہے کہ وہ کس نمبر پر ہے, کہاں پر ہے, تو اس کی کمیونٹی کو دیکھا جائے, اس ملک کے سوشل سیکٹر کو دیکھا جائے, یعنی کہ پانی کتنا اویلیبل ہے, الیکٹریسٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کتنے بچے پڑھتے ہیں, کتنے لوگ لٹریٹ ہیں, کتنی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, اس کو زیادہ دیکھا جائے, کتنے لوگوں کو جاب میسر ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ سیلری بیسڈ ہیں, کتنے لوگوں کے اپنے بزنسز ہیں, کتنا کما رہے ہیں. صرف جی ڈی پی پر کام نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ پارٹ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا. اکنامک ڈیولپمنٹ خود کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کا ایک پورشن ہے, ایک چھوٹا سا آسپیکٹ ہم کہتے ہیں. ہاں, اس اکنامک ایکٹیویٹی میں آپ جابز لے لیں, اس اکنامک ایکٹیویٹی میں آپ ووکیشنل ٹریننگ, لوگوں کو ہنر سکھانا دیکھ لیں, اس اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر جاب تلاش کرنے کے لیے بہتر مارکیٹ پرووائڈ کریں. جیسے اگر ایک کمیونٹی میں لوگ امبرائڈری کا کام کر رہے ہیں, تو اس امبرائڈری کرنے کا کام جو ہے ان کو مارکیٹ سے لنک کریں, تاکہ وہ مارکیٹ میں اپنا سامان بیچ کے زیادہ کما سکے, نہ کہ مڈل مین آ کر جو ہے وہ پیسہ سارا کھا جائے. اور ایسے ہی ہمارے ہاں کمیونٹیز اس وجہ سے ترقی نہیں کرتی ہیں کہ بیچ میں لوگ آ کر یا وینڈرز آ کر اپنا پرسنٹیج زیادہ رکھتے ہیں, اور پھر آپ وہ اس جو مین کاریگر ہے اس کو اتنا پیسہ نہیں ملتا, اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر پاتا. تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو کیا 5 چیزیں ضروری ہیں, یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹ پارٹ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا. ایرو دیکھیں, ایرو کہاں جا رہا ہے, which seeks to build all 5 community capitals. 5 کمیونٹی کے کیپٹلز ہوتے ہیں, اس کو انہانس کرتی ہے. ہم اس 5 کیپٹلز کو دیکھیں گے کس کو انہانس کرتی ہے. انوائرمنٹ ہے, اکنامی ہے, ایٹیٹیوڈز ہیں, ایسٹس ہیں, وہ سوشل اسٹرکچر ہے, اس کو کرتی ہے. کیونکہ یہ 5 چیزیں ہیں اس میں ہیں. ہم لوگ جو ہے اس ماڈل کو اپنی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک میں جو ہوں اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹاپ کر رہی ہوں. ہم اس کو سیکنڈ لیکچر میں لیں گے. تھینک یو سو مچ. وی ول میٹ ان our next session.